بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول کے طلباء و طالبات، لیکچر نمبر 28، خواجہ حیدر علی آتش کی دوسری غزل کے بقیہ اشعار کی تشریح۔ میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ مفہوم اس کا کہ میری طرح چاند اور سورج بھی آوارہ گھوم رہے ہیں اور کسی محبوب کے متلاشی۔ شاعر نے چاند اور سورج کی گردش کو ایک نئے معنی میں پرو دیا، نئے معنی دے دیے اور صنعت حسن تعلیل سے کام لیتے ہوئے ایک نئی بات پیدا کر لی۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح سے میں عمر بھر اپنے محبوب کی تلاش میں سرگرداں رہا ہوں، گلی گلی، نگر نگر، کوچہ کوچہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں آوارہ خرامی کرتا رہا ہوں اور مجھے اپنی منزل، اپنا محبوب نہیں ملا، اور میری ساری تلاش بسیار رائے گاں جا رہی ہے۔ عمر بھر خاک چھاننے کے باوجود، تلاش بسیار کے باوجود میرا محبوب جو ہے وہ مجھے نہیں مل رہا۔ جب میں چاند اور سورج کو دیکھتا ہوں کہ آسمان کی وسعتوں میں وہ بھی ہمیشہ سے محو گردش ہے اور ان کی گردش اور ان کا سفر ختم نہیں ہو پا رہا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید وہ بھی کسی کے متلاشی ہیں، وہ بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جس طرح سے میں ساری زندگی محبوب کو تلاش کرتا دنیا میں سرگرداں رہا ہوں، در در کی خاک چھانتا رہا ہوں، اسی طرح سے آسمان کی وسعتوں میں چاند بھی اور سورج بھی اسی طرح سے محو گردش ہیں، محو سفر ہیں، سرگرم سفر ہیں، اور وہ اپنے محبوب کے متلاشی ہیں۔ اور جس طرح سے میں سعی ناکام کا شکار ہوں اور میری کوشش جو ہے وہ برابر نہیں ہو رہی، اسی طرح سے شاید چاند اور سورج کا سفر بھی اسی وجہ سے ناتمام ہے کہ وہ ان کو بھی منزل نہیں مل رہی، ان کو بھی ان کا محبوب جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ تو یہ صنعت حسن تعلیل کا بھی بڑا خوبصورت استعمال ہے، کیونکہ چاند اور سورج اللہ کے حکم سے جو ہیں وہ رات دن کی پیدائش کے لیے اور مختلف جو اجرام فلکی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں انہی میں سے اجرام فلکی ہیں، اور وہ اپنے فرائض اللہ کے حکم سے سر انجام دے رہے ہیں اور قیامت تک سر انجام دیتے رہیں گے۔ اس کو جو ہے وہ شاعر نے ایک نئے معنی میں ڈال دیے، جیسے کسی اور نے کہا کہ رہتے ہیں سدا چاند سورج بھی سفر میں، شاید کسی محبوب کا گھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ یا پھر کسی نے کہا کہ بھئی بلا جواز نہیں یہ ماہ و مہر کی گردش، کسی کی چاہ ہی میں در بدر پھراتی ہے۔ اور محسن نقوی نے شاید کہا ہے کہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا تنہا چاند کو، کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا تنہا چاند کو، محسن مجھے راس آئے گی شاید صدا آوارگی۔ تو اس شعر میں فنی فکری جائزے کی طرف ہم اگر آئیں تو صنعت حسن تعلیل کا عمدہ استعمال ہے۔ ترنم، موسیقیت، سوز و گداز جیسی صفات کا حامل ہے، سادگی، سلاست، روانی اور جیسی خوبیاں رکھتا ہے۔ شعر فکری گہرائی کا حامل ہے۔ تو یہ آپ 3-4 پوائنٹ بنا سکتے ہیں فنی فکری جائزے کے۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ رفو گر جو پھٹے ہوئے کپڑے کو سیتے ہیں انہیں رفو گر کہتے ہیں۔ اردو کا یہ روایتی مضمون ہے، اور اس میں عشاق جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے جنون میں مبتلا ہو کے اپنے دامن کو چاک کرتے رہتے ہیں، اور ان کے جو دوست احباب بہی خواہ ان کا دامن سینے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں حوصلہ دینے کی، انہیں اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہی روایت ہے۔
شاعر کہتا ہے کہ میں نے جنون میں مبتلا ہو کے ہمیشہ اپنے دامن کو چاک کیا ہے، جبکہ میرے رفوگر ہمیشہ اس کو سینے کی کوشش کرتے رہیں، رفو کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آتش کا یہ شعر اردو کی شعری روایت سے جڑا ہوا ہے۔ اردو کی شعری روایت میں یہ بات ہے کہ عشاق بہار کے موسم میں یا ویسے جنون میں مبتلا ہو کر اپنے دامن کو پھاڑ ڈالتے ہیں، چاک کر دیتے ہیں، اور ان کا پہلا ہاتھ اپنے ہی دامن کی طرف جاتا ہے اور وہ اپنے دامن کو، گریبان کو چاک کر دیتے ہیں۔ جیسے میر نے کہا، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ اور کہا استاد قمر جلالوی نے، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے۔ اس روایت کو ہی، اس روایت میں جدت پیدا کی اور مبالغے سے کام لیتے ہوئے شاعر نے کہا کہ میں نے تو ہمیشہ اپنا دامن چاک کیا ہے، اور لوگ تو جنون میں مبتلا ہو کے بہار کے موسم میں شاید کرتے ہوں گے، لیکن میرے ہاں تو یہ معاملہ ہی الٹ ہے کہ میں نے تو زندگی بھر یہ کام کیا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے دامن کو چاک کرتا رہا ہوں محبوب کی جدائی کے صدمے میں، جنون میں مبتلا ہو کے، اور میرے دوست میرے دامن کو سینے کی ناکام کوشش کرتے رہے ہیں، میں نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ جب بھی انہوں نے میرا دامن سینے کی کوشش کی، میں نے دوبارہ اس کو چاک چاک کر دیا ہے۔ جیسے غالب نے کہا تھا، دوست غم خاری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، دوست غم خاری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا۔ اور پروفیسر عابد علی عابد نے کہا، لوگ تو دامن سی لیتے ہیں جیسے ہو جی لیتے ہیں، لوگ تو دامن سی لیتے ہیں جیسے ہو جی لیتے ہیں، عابد ہم دیوانے ہیں جو بال بکھیرے پھرتے ہیں۔ تو اس شعر میں یہ آپ جب فنی فکری جائزہ لیں گے تو کہیں گے غزل کا روایتی مضمون ہے، مبالغہ آرائی سے کام دیا گیا ہے، سادگی، سلاست، روانی اور اس طرح کی جو خوبیاں ہیں ان کا آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں مقطع ہے جو تشریح میں نہیں آئے گا لیکن تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں۔ نہ پوش آل میں برگشتہ تالی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو۔ برگشتہ تالی ہوتی ہے بگڑی ہوئی تقدیر، الٹی تقدیر، جب سونا ہاتھ سونے کو لگائیں لوہا بن جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ آتش میری بگڑی ہوئی تقدیر کے بارے میں مت پوچھو، میں تو ایسا بد نصیب ہوں کہ اگر میں بارش کی آرزو کروں تو آسمان سے آگ برسے گی۔ طارق عزیز ابھی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ انہوں نے بھی ایک جگہ کہا ہے نا کہ کھولیں دکان کفن کی، لوگ مرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ والا معاملہ کہ ہم تک الٹی تقدیر لے کے آئے ہیں۔ شاید کسی دل جلے نے اسی لیے کہا تھا، تدبیر نہ کرنا فائدہ تدبیر میں کیا ہے، کچھ یہ بھی خبر ہے تیری تقدیر میں کیا ہے۔ تو آج کا لیکچر میرے بیٹے تمام ہوا، آئندہ جو ہے وہ آگے دا کی غزلیں آ رہی ہیں تو ان کی تشریح شروع ہوگی۔